اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مشرکین کی اقسام کا بیان۔ مشرکین کی پہلی قسم مشرکین بالکواکب تھی، جن کا بیان پہلے ہو چکا۔ دوسری قسم مشرکین کی ہے مشرکین بالملائکہ، یعنی وہ لوگ جو فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ یہ سابعین قوم میں سے بھی کثیر تعداد میں یہ لوگ تھے، اور مشرکین عرب میں سے بھی تھے۔ اور مشرکین عرب کا تو یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنیہ کے ساتھ شادی کی اور ان سے فرشتے پیدا ہو گئے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا۔ سورہ صافات میں اس کا بیان ہے کہ مشرکین نے اللہ اور جنات کے درمیان نسب بنایا۔ مشرکین بالملائکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ فلاسفہ بھی ان میں شامل ہے، یونانی لوگ، فلسفی لوگ، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا مشرکین عرب اور سابعین کہ یہ ارواح مجردہ ہے، اور یہ بہت سارے ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے عالم کے اندر ان کے حوالے کی ہے، یہ مدبر ہے عالم میں، تو اس لیے یہ ہماری شفارسی ہے اور یہ ہمارے کام بنا سکتے ہیں۔ تو ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی صورتیں بناتے تھے، بت بناتے تھے اس پر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کرنے کے لیے فرشتوں کا قول بھی نقل کیا ہے، ان کا فعل بھی نقل کیا ہے، ان کی حالت بھی ذکر کی ہے کہ فرشتے تو اللہ کے مخلوق ہے، اور ان کے علم کے بارے میں فرشتوں کا یہ قول سورۃ بقرہ میں یہ مذکور ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم وہ جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اس طرح فرشتوں کے متعلق سورۃ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں انہم عباد مکرمون، یہ اللہ کے معزز بندے ہیں۔ فرشتے ان میں مذکر مؤنث نہیں ہوتے ہیں، مرد عورت نہیں ہوتے ہیں، ان میں توالد تناسل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نور سے پیدا کرتے ہیں، اور مختلف ان کی صورتیں ہیں، مختلف ان کے پر ہے۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، بعض کے دو دو پر ہے، بعض کے تین تین ہے، بعض کے چار چار ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کام ان کے حوالے کیے ہیں۔ ان کی صفاتیں مدبرات، ناشطات اور زاجرات، مختلف کام اللہ نے ان کے حوالے کیے، اور ان کی حالت کیا ہے والصافات صفا، وہ سب بنا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون۔ تسبیح پڑھتے ہیں، سب بناتے ہیں، ہر ایک مقام معلوم ہے، متعین کام ہے، اور اپنے اختیار سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اور اس طرح دیگر فرشتے وما نتنزل الا بامر ربک، سورۃ مریم، کہ اپنے اختیار سے ہم نہیں اتر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون، وہ شفاعت بھی نہیں کر سکتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجازت نہ ملے۔ سورۃ انبیاء میں اس کا بیان ہے، اور سورۃ سبا میں ہے کہ قیامت کے دن جب ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ان سے کہا تھا کہ ہماری بندگی کرو، تو فرشتے کہیں گے نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، بل کانوا یعبدون الجن، یہ تو اکثر جنات کی بندگی کرتے تھے۔ تو عباد ملائکہ پر رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت ذکر کی، اور ان کا قول ذکر کیا، ان کا فعل ذکر کیا کہ اللہ کے مخلوق ہے، اور اللہ کی مرضی سے یہ سب کچھ کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ نیچے کعبہ ہے، اوپر بیت المعمور ہے، اس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ تیسری قسم مشرکین کی ہے مشرکین بالعباد الصالحین، وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندوں کو، انبیاء علیہ السلام اور صالحین کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ لوگ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جیسے شرک کی ابتدا کیسی ہوئی تھی اس میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔
نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ عبادت شروع ہوئی. 5 بزرگ تھے. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. یہ قوم نوح علیہ السلام کے نیک صالح لوگ تھے، لوگوں نے ان کی عبادت شروع کی تھی. اور اسی طرح لات، منات، عزا، افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری، یہ بھی بت تھے نیک لوگوں کے. لات رجلا صالحا یلت السویق للحجاج، نیک آدمی تھا اور حاجیوں کے لیے ستو بناتا تھا. بعل بت کا تذکرات ہے. تدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، عورت نے اپنے شوہر کا بت بنا لیا تھا الیاس علیہ السلام کے زمانے میں، اور الیاس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اس طرح اپنے مولویوں اور پیروں کو بھی انہوں نے خدا کا درجہ دیا تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو اس طرح قرآن کریم میں اصنام کا لفظ بھی ہے، اوثان کا لفظ بھی ہے، اس کا معنی بت ہوتا ہے، اور انداد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، شرکاء کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. امام راضی تفسیر میں فرماتے ہیں اپنے تفسیر کبیر میں کہ کوئی عقل مند آدمی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے بت کی عبادت اس حیثیت سے کی ہو کہ یہ پتھر ہے یا لکڑی ہے یا لوہا ہے یا تانبا ہے. نہیں، اس نے یہ کہا کہ یہ بزرگ کا مجسمہ ہے، اس کی بت ہے، اور ان کی روحانیت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ہمارے کام اللہ سے بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کے احوال ذکر کیے، قول ذکر کیا، فعل ذکر کیا کہ یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں، متصرف ہو سکتے ہیں، عالم الغیب ہو سکتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کا تو بالکل ظاہر ہے. اولیاء میں سے اصحاب کہف جو قرآن کریم سے رجسٹرڈ اولیاء ہے، وہ غیبدان نہیں ہے. وہ 309 سال وہ سوئے رہے، ان کو دنیا کی حالت کا پتہ نہیں تھا. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. ان سے کرامت بھی صادر ہوئی لیکن وہ غیبدان نہیں تھا. ان کا قول بھی اللہ نے ذکر کیا، ان کا فعل بھی اللہ نے ذکر کیا. اسی طرح چوتھی قسم ہے مشرکین بالجن، جو جنات کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اور یہ لوگ بنی اسرائیل میں سے بھی تھے، اور اس طرح مشرکین عرب، اور آج تک ایسے لوگ موجود ہیں جو جنات کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں، ان سے خبریں دریافت کرتے ہیں. عباد الجن پر رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنوں کی حالت بھی ذکر کی، ان کا قول بھی، ان کا فعل بھی. سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ نے جنات کے متعلق یہ ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو وہ ایک کمرے میں کھڑے رہے کرسی کے پاس. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض. جب دیمک اس کا عصا کھا گیا تو وہ گر پڑے. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. تب جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں تھا، جبکہ سلیمان علیہ السلام انتقال کر چکے تھے. اور سورۃ جن ہے قرآن کریم میں 28ویں پارے میں، 29ویں پارے میں. اس میں جنوں کے 14 اقوال ہے، اور اس میں جنہوں نے یہ بھی کہا کہ انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا. بہت سارے انسان وہ جنوں سے پناہ مانگتے ہیں تو ان کا تکبر انہوں نے اور بڑھا دیا. انسان اشرف المخلوقات ہے. شروع میں جنات انسانوں سے ڈرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم سے ڈرتے ہیں تو پھر انہوں نے کوئی تکلیف پہنچانا شروع کیا اور قریب ہو گئے. تو مشرکین عرب بھی جب کہ صحرا میں جاتے تھے تو وہ یہ آواز لگاتے تھے، اعوذ بکبیر ھذا الوادی من سفہاء قومہ.
میں اس وادی کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں اور ان کی قوم کی بے وقوفی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو جن بولتا تھا دیکھو میں انسانوں کے بھی سردار ہوں اور میں جنات کے بھی سردار ہوں۔ اسی طرح ایک صحابی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ جا رہے تھے، جب آپ کی خبر پھیل گئی تھی، تو رات کو ایک چرواہے کے پاس ان کی رات آئی۔ تو رات کو ایک بھیڑیا آیا اور چرواہے کے بکریوں میں سے ایک بکری لے گیا۔ چرواہا باہر نکلا، اس نے آواز لگائی، یا عامر الوادی جارک، اے وادی کی آباد کرنے والے پڑوسی کا خیال کرو۔ تو تھوڑی دیر میں آواز آئی، یا سرحان ارسل ہو، اے بھیڑیا اس کو چھوڑ دو۔ تو تھوڑی دیر میں وہ بکری آ کے روڈ میں داخل ہو گئی، اس کو خراش تک نہیں آیا تھا۔ تو یہ جن تھا جو خود بھیڑیا بن کے آیا، بکری لے گیا۔ پھر جب چرواہی نے اس کو پکارا تو اس نے اس کو آواز دی۔ اسی طرح آج تک بعض لوگ جنات والوں سے خبریں معلوم کرتے ہیں کہ فلاں جگہ کیا ہوا، یا بعض عامل قسم کے لوگ معلوم کرتے ہیں کہ جادو کس نے کیا اور فلاں گمشدہ چیز کہاں پر ہے۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، جنات کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، جس طرح انسانوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ جن مخلوق ہے، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اللہ نے ان کو پیدا کیا آگ سے، لو سے، اور جان ان کے دادا ہے۔ جان نہ خلقنا ہو، جیسے انسانوں کی تاریخ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جنوں کی جان بابا سے شروع ہوتی ہے، والجان نہ خلقنا ہو۔ اور پھر شیاطین یہ ابلیس کی اولاد ہے۔ تو یہ مخلوق ہے، ان کا قول بھی اللہ نے ذکر کیا اور فعل بھی۔ نیک جنات جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کی دعوت اللہ نے ذکر کی سورہ احقاف میں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ جنہوں نے قرآن سنا، اپنے قوم کی طرف داعی بن کے گئے اور اپنے قوم کو دعوت دی، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ۔ قرآن کریم ان کی یہ دعوت مذکور ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں ان مشرکین کی تمام اقسام پر رد ہوتا ہے، اس طریقے پر کہ جنات کا قول فعل ان کی حالت اللہ نے ذکر کی، انبیاء علیہ السلام اولیاء کے قول فعل حالت ذکر کی کہ وہ غیبدان نہیں ہے، متصرف نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ فرشتوں کا قول فعل اللہ نے ذکر کیا، اور کواکب کی مقاصد اللہ نے بیان کی ہے، ستاروں کے، چاند سورج کے۔ تو یہ رد ہے ان کی پوجنے والوں پر، ان کے عباد پر۔ مشرکین کی یہ اقسام ختم ہو گئے، اور مشرکین کی نمونے وہ تمام لوگ ہیں کہ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور مشرکین والا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کثرت بہت زیادہ ہے، اور شرک ایک صفت کا نام ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بھی علماء تھے، اب بھی علماء ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ علم ایک صفت کا نام ہے، جو بھی علم کی صفت سے متصف ہوگا وہ عالم کہلائے گا۔ تو اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بھی مشرکین تھے، اب بھی مشرکین ہیں، اس لیے کہ شرک ایک صفت کا نام ہے۔ کل من اتصف بصفت الشرک فهو مشرک، جو بھی صفت شرک سے متصف ہوگا وہ مشرک کہلائے گا۔ وہ اپنے آپ کو بولے یا نہ بولے، مانے یا نہ مانے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔